پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہے۔ شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی۔ آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔ ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا۔ ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا۔ قوم پوری طرح یکسو ہے۔ خوارج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ دوست نما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ خوارج کی حمایت اور انہیں ٹھکانے دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ کل اور آج پاک فوج کے شہیدوں کا جنازہ پڑا۔ شہداء کے اہل خانہ نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء پاکستان کی عزت، وقار اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اگر دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو امن کے لیے قربانیاں رائیگاں جائیں گی۔ سپہ سالار سے ملاقات ہوئی، ان کا حوصلہ سوچ پختہ اور عزم جوان ہے۔ افواج پاکستان کی جرأت سے بھارت کے خلاف عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ بھارت کو شکست فاش سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ اجلاس میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ غزہ کی پٹی میں جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی قیدی پیر یا منگل تک رہا ہو جانے چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدہ غزہ کے لیے زبردست کام کرے گا۔ مشرق وسطیٰ کے امیر ملک غزہ کی مدد کریں گے۔ معمولی سرمایہ کاری بھی غزہ کو بدل سکتی ہے۔ کچھ ممالک غزہ کے لیے خطیر رقم فراہم کریں گے۔ اور غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان نے بتایا 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا۔ حماس ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے بات ہوئی تھی کہ جنگ بندی کا اعلان آج دوپہر کو ہوگا۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے اقدامات میں چالاکی کر رہا ہے، ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ قابض حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ طے شدہ امور کی پابندی کرے۔ فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہم پر قرض ہے۔ صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کو سپورٹ کریں۔ دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ رکھنے والی سوچ برداشت نہیں۔ قوم کے بچے شہید ہو رہے ہوں اور ہم سیاسی دکان کھول کر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا افغان سرزمین سے ہمارے 2 صوبوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت ہو گیا۔ اگلے ہفتے وفد کابل بھیجنے کی تجویز ہے۔ کابل بتائے دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ افغان مہاجرین 3 نسلوں سے بیٹھے ہیں لیکن پاکستان سے وفادار نہیں۔ پاکستان میں ایک کاروبار کر کے کروڑ پتی ہو گئے لیکن پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ سہولت کاروں اور پناہ گاہیں دینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ برداشت نہیں ہوگا، ہمیں یکسو ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ شدید لفظی گولہ باری کے بعد پی پی اور نون لیگ میں سیز فائر۔ نواب شاہ میں بڑی بیٹھک کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو فون۔ الزام تراشی ختم کرنے اور مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے کہا آپ نے بطور وزیر خارجہ بہترین کام کیا جس کا صلہ پاکستان کو عالمی کامیابیوں کی صورت میں ملا۔ صدر آصف زرداری سے لیگی وفد کی نواب شاہ میں ملاقات ہوئی جس میں کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق ہوا۔ صدر زرداری نے مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کی دل آزاری پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نے کہا اپنے دوستوں سے بولیں، سوچ سمجھ کر بیانات دیا کریں۔ میں پی پی رہنماؤں کو سمجھاؤں گا وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم جمہوریت کی خاطر تعاون کر رہے ہیں، نہیں چاہتے معاملات خراب ہوں۔ حکومتی وفد نے یقین دہانی کرائی اب کوئی متنازع بیان سامنے نہیں آئے گا۔ محسن نقوی نے معاملات طے کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزہ میں 2 سال سے جاری نسل کشی رکنے کا امکان روشن۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ ہو گیا۔ اہل غزہ کا جشن۔ امن معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی موبائل کی ٹارچ آن کیے فلسطینی صحافی غزہ کی گلیوں میں صدائیں بلند کرتے رہے۔
ترجمان یونیسیف جیمز ایلڈر نے ویڈیو پیغام میں کہا، اس وقت غزہ کا آسمان اور ماحول ناقابل یقین حد تک پرسکون ہے۔ شہداء الاقصی اسپتال کے آنگن میں لوگوں نے جشن منایا۔ غزہ پر جنگ کے خاتمے، قابض افواج کے انخلاء، امداد کے داخلے اور قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوا۔ اسرائیلی حکومت یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا، اسرائیلی فوج کے انخلاء اور حملے رکنے پر یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیل کو کل غزہ کے تمام آبادی والے علاقوں سے فوج نکالنا ہوگی۔ امریکہ اور ثالثوں نے اسرائیل کے جنگی آپریشن میں واپس نہ آنے کی ضمانت دی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ مصری میڈیا کا دعویٰ، اسرائیلی وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے غزہ میں حملے روک دیے، معاہدے کی منظوری کے لیے آج ووٹنگ ہوگی جس کے بعد جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترک حکام کا کہنا ہے غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے جوائنٹ فورس بنائی جائے گی۔ ترکی، مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے لوگ فورس میں شامل ہوں گے۔ روئٹرز کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں میں دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ الزیتون میں آج صبح بھی حملے ہوئے، 24 گھنٹے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ تمام فریقوں سے منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خیر مقدم، کہا اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ملکوں اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا بھی شکریہ، اس تاریخی اور بے مثال موقع کو ممکن بنایا۔ جنگوں کو روکنے کے لیے ٹیرف کی طاقت کا استعمال کیا۔ چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم، غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی، کہا فلسطین پر حکمرانی کا حق صرف فلسطینیوں کا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے۔ مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کی پرعزم اور انتھک کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ ہم شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دنیا کو قابضین اور غیر قانونی آباد کاروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور حد تک عزت قرار دیا۔ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈز، عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈز ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے۔ جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے۔ عادل راجہ کے دعووں کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کی ساکھ متاثر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکم دیا، عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا، ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا۔ یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا۔ کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف سپانسر ہیں۔ سہیل آفریدی کی شناخت ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ سوشل میڈیا پر ڈال دیا، گورنر ہاؤس نے ہی بھیجا۔ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ گورنر کو بھجوانے کا اعلان کیا تھا۔ گورنر کو اب تک استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی اسلام آباد روانہ ہو گئے۔
کہتے ہیں علی امین وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، نہیں معلوم انہیں میر صادق اور میر جعفر کے کردار پر نکالا گیا یا کرپشن اور نااہلی پر۔ وہ چپڑاسی کے اختیار بھی خود رکھنا چاہتے تھے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا گورنر ہاؤس کے عملے نے گزشتہ شب استعفیٰ وصول کیا، اس پر دستخط بھی کیے۔ اور ہیڈ کوچ اظہر محمود جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے پرعزم، بولے 20 وکٹیں کیسے لی یہ دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 6 میچز کھیلنے ہیں، گراؤنڈ کی کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ فائنل 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد، پاک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس دیکھی۔ چیئرمین پی سی بی نے قومی ٹیم کے کوچز سے ملاقات کی۔ پہلے ٹیسٹ 12 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔ اے اسپورٹس پر میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔